حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، دور و دراز سے سماعت فرمانے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، قرآن کریم مومنوں کے لیے شفا ہے، اور ہر مرض کی دوا ہے۔ اس موضوع پر آپ پچھلے کئی جمعے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فیض عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آج جو ہم بیان کریں گے، ہر فرض نماز کے بعد ہم کیا پڑھیں اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اسی نماز کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کرنے سے اس کا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر وقت میں گنجائش ہے تو ایک چیز اور کر لیا کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ایک تسبیح ہوئی جو پورا 100 بار ہو چکا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جب اس سے آپ فارغ ہو گئے تو ایک مرتبہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک بار کہہ دیں بس۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر،
اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے آقا دونوں عالم کے طبیب، ساری کائنات کے حبیب، محبوب پروردگار، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا مرتے ہی سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی ہمارے اور یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں ایک ٹیبل ہمارا پردہ ہے، بس یہ دنیا اس کے لیے ایک پردہ ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، ہماری ماں بہنیں بھی اپنے گھروں میں پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی اس کا استعمال کریں۔ تو ایک پردہ ہے دنیا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، جس وقت اس کی موت ہوگی اس کے بعد سیدھے اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو تھوڑا اور دل لگائیے۔ مسجد دل لگانے کی جگہ ہے، جتنا وقت مسجد کے اندر بیٹھیں گے گویا آپ جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دل لگائیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھا کریں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ اس تسبیح کی برکت سے قیامت میں بخش دے گا۔ سمندر کے جھاگ، آپ کپڑا دھوتے ہیں جھاگ نکلتا ہے، فین نکلتا ہے، پورے دنیا کے سمندر کے جھاگ کو کون گن سکتا ہے؟ کون شمار کر سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے سوائے اللہ کے کہ اسے وہ جان سکے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیارے حبیب کے زبان مقدس سے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا ہو، زبان مصطفیٰ کا ہو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ یہ 2 عمل ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک چیز اور آپ کے سامنے پیش کروں، وہ درود پاک پڑھیں جو فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آواز جیسی چاہیے ویسے نکل نہیں رہی ہے، بے ایمانی کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ، پوری آواز نکالیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرض نماز کے بعد کے میں نے عمل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ایک عمل آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں کہ 2 گروپ کو کیسے ملایا جائے۔ جس کے دل پہ شیطان قبضہ کر چکا ہے، امپوسیبل ہے اس کو دھونا۔ اس کے ساتھ کتنوں اچھا سلوک کیجیے گا، وہ ایک بچھو کی طرح ہے، موقع پاتے ہی ڈنگ مارے گا۔ ایک سانپ کی طرح ہے، جبھی بھی موقع ملے گا وہ آپ کو ڈس لے گا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کو شمار نہیں کرنا ہے، یہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ اس کو کتنوں اچھا رکھیں گے، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں
کہ دو کے بیچ محبت رہے، دو گروپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن نے ایک راستہ عطا فرمایا ہے۔ کہتے سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ۔ قرآن نے ہمیں یہ راستہ عطا فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 10واں پارہ، سورہ انفال، رکو نمبر 4، آیت نمبر 62، 63، 64، 62، 63، 64 آیت نمبر، پارہ 10واں پارہ، رکو نمبر 4، یعنی یہ آیت جو ہے چوتھے رکو پہ ختم ہو جاتی ہے۔ 62، 63، 64، 64 پورا ہوا، رکو پوری ہو گئی، تو رکو نمبر 4، پارہ نمبر 10، سورہ انفال۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ 3 آیت 21 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف، اور 21 مرتبہ اس آیت کو چینی پر نمک پہ دم کر کے جس کے ساتھ محبت کرانی ہو، جیسے جنید اور شہزاد میں اختلاف ہے، جیسے خلیل اور ادریس کے اندر اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو مٹانے کے لیے قرآن نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ یا دو سمدھن سمدھی کے بیچ میں اختلاف ہے، یا دو ساڑھو کے بیچ میں اختلاف ہے۔ ساڑھو کا نام بولتے ہی لوگوں کو ہنسی آ جاتی ہے، یعنی بیوی سے نہ پیار ہے ماشاءاللہ، اور پیار کرنا چاہیے۔ بیوی پیار کی چیز ہے، لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ بیوی سے جتنا پیار ہوگا اتنا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور فضیلت تو یہ ہے کہ بیوی کو جس نے ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلایا تو اللہ اس کو ہر لقمے پر ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن خبردار اپنی ماں کے سامنے مت کھلائیے گا، ورنہ پھر ساس بہو میں ٹھنڈ جائے گی، کہیں گے میرے بیٹے کو قبضہ کر لیا ہے۔ ہاں، ان کو فضیلت بتائیں کہ اسلام میں یہ فضیلت ہے، اور پھر بات سمجھ میں آئے تو کھلائیے، ٹھیک ہے؟ تو میاں بیوی کے اندر اختلاف ہے، یا باپ بیٹے کے اندر اختلاف ہے، بیٹی ماں کے اندر اختلاف ہے، ساس بہو کے اندر اختلاف ہے، آفس جاب کرتے ہیں تو منیجر اور کلرک کے درمیان اختلاف ہے، ممبروں کے درمیان اختلاف ہے۔ تو قرآن نے ہمیں ایک بہت بہترین فیصلہ، بہترین چیز عطا فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں آیت نمبر 62، 63، 64، سورہ انفال، پارہ نمبر 10، رکو نمبر 4، آپ اسے 21 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، نمک چینی پہ دم کر دیں، اگر نہیں مٹھائی پہ دم کر دیں، اگر نہیں چائے پہ دم کر دیں، اگر نہیں گوشت، بھات، دال، سبزی پہ دم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے دلوں کے اندر کی دوری کو دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپس میں محبت عطا فرمائے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے ہر بات مجھے یاد نہیں رہے گی، تو اس کا بھی ایک آسان ترکیب سنا دیتا ہوں۔ ہمارے حاجی ذاکر حسین ابن حاجی عبدالرحیم منصوری ہر جمعے کو آپ یوٹیوب بناتے ہیں الحمدللہ، تو آپ غلام مصطفیٰ احسانی یوٹیوب پہ سرچ کر دیجئے گا، عمل سمجھ میں آ جائے گا، سن لیجئے گا۔ جو چیز رکنا ہے، لکھنا ہے تو وہاں پہ روک دیجئے، لکھ لیجئے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہے۔ اور میں غلام مصطفیٰ احسانی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا خزانہ دیا ہے کہ شاید کسی کو اتنا خزانہ ملے۔ صرف ایک چٹھی کھول رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک چٹھی۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ برہان الدین چشتی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، سلسلہ چشتیہ کی خلافت آپ نے مجھے عطا فرمائی۔ مخدوم سملہ جہانگیر اشرف کچھوچا شریف، آپ کے شہزادے حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی الاشرف الجیلانی، آپ نے مجھے خلافت عطا فرمائی۔ حضور سیدی سرکار پاٹن، شہنشاہ پاٹن سرکار منظور بابا، آپ نے اپنے چشتیہ سلسلے کی خلافت عطا فرمائی۔ مکن پور زندہ شاہ مدار، جن کی
596 سال کی عمر ہوئی وہ ایسے بزرگ جو مکن پور میں آرام فرما ہے، ان کے شہزادے سرکار سید تعظیم علی بابا سلسلہ مداریہ تیفوریہ کی خلافت آپ نے عطا فرمائی۔ فخر بہار حضور سرکار سیدنا مولانا شاہ مفتی نسیم الدین صاحب قادری، آپ نے سلسلہ قادریہ کی خلافت عطا فرمائی، اور پوری دنیا میں مشہور خانقاہ سرکار اعلی حضرت بریلی شریف سبحان رضا خان سبحانی میاں، آپ سرکار نے اپنے سلسلے کی خلافت عطا فرمائی۔ ایسے بہت ساری نعمتیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، انہی نعمتوں کو وسیلہ بناتے ہوئے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی اس پر عمل کرے گا اللہ ان سلسلوں کا فیض عطا فرمائے۔ اب زبان آپ کی ہوگی، کرم بزرگوں کا ہوگا، ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں۔ دیکھیے، دو مسلمان جب نفرت کرتے ہیں نا تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ علی کہاں ہو؟ علی کہاں ہو؟ ایک دفعہ نہیں 70 بار آواز لگائی۔ کتنی بار؟ اور جب 70ویں بار آواز لگائی تو حضرت علی سامنے آ گئے۔ میرے آقا نے پوچھا، علی میں نے 70 مرتبہ پکارا، کہاں تھے؟ کہا یا رسول اللہ دیوار کے پیچھے تھے، میں نے ہر آواز سنی ہے، میں نے ہر آواز سنی، تو پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا میرے آقا کو غصہ آتا ہے کہ نہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی غصہ سے شیطان خوش ہوتا ہے، معاف کرنے سے رحمان خوش ہوتا ہے، تو میں اپنے رحمان کو خوش کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں، آپس میں پیار محبت رکھو، گلستہ ماحول بناؤ۔ چند دنوں کی زندگی ہے، لڑ جھگڑ کے کیا کرو گے، اور کسی سے حسد جلن رکھ کے کیا کرو گے؟ تم اس کی ترقی کو روک ہی نہیں سکتے جسے اللہ بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کو تم اونچا کر ہی نہیں سکتے جس سے اللہ گرانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لہٰذا کسی پر اگر نعمت ہے تو دیکھ کر ماشاءاللہ کہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی نواز دے، تجھے بھی عطا فرمائے، تجھے بھی محروم نہ رکھے۔ اور جب تم ماشاءاللہ کہو گے، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کے درجات کو دیکھ کر، تو اللہ تجھ پر بھی اس کا فضل عطا فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو ملیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔